اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کوتیبہ کہ فرض قرار دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، علیکم تم پر، القتال اللہ کے راستے میں لڑنا، جہاد کرنا، فرمایا تمہارے اوپر فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ ابتدائے اسلام میں جب مسلمان مکہ شریف میں تھے تو اس وقت جہاد کا حکم نہیں تھا، اس وقت سیدھی سیدھی تعلیم مسلمانوں کو دی گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا تھا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، محبوب جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے نا اب علل اعلان کر دے۔ تو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھے اور کوہ صفا پہ چڑھ کے لوگوں کو اکٹھا کیا، سرداران قریش کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فرمایا اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دو۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور کامرانی کا راز اسی کے اندر چھپا کے رکھ دیا ہے، ایک اللہ کو مانو۔ لیکن کیا ہوا پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ جو آپ کو صادق بھی کہا کرتے تھے، جو آپ کو امین بھی کہا کرتے تھے، آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہ کے حکم سے مکہ شریف کو چھوڑا اور آپ مدینہ شریف کی طرف مہاجر ہو گئے، ہجرت فرما گئے، اور مدینہ شریف میں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو جہاد کا حکم ارشاد فرمایا، جیسے یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فرض قرار دیا گیا ہے تم پر اللہ کے راستے میں لڑنا، واہوا، اور وہ لڑنا جو ہے فرمایا کرہ لکم، قریب ہے کہ وہ تمہارے لیے دشوار بھی ہے، یہ جو لڑائی ہے یہ دشواری والا کام بھی ہے۔ ایسا دشواری والا کام اس لیے ہے کہ ممکن ہے کہ تم 313 کھڑے ہو، سامنے سے 1000 کا لشکر آ جائے، اور تم ادھر 1000 بندہ کھڑا ہو اور سامنے سے 3000 کا لشکر آ جائے۔ تو فرمایا عین ممکن ہے کہ یہ بات تمہارے لیے دشوار بھی ہے، لیکن میں اللہ نے تمہارے اوپر اس بات کو فرض قرار دے دیا ہے، تمہارے لیے لازم قرار دے دیا ہے۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَعَسَىٰ، اور قریب ہے، ان تکرہوا، کہ تم ناپسند کرو، شیئن، کسی چیز کو، وَہُوَ، اور وہ شے، خیر لکم، تمہارے لیے اپنے اندر ڈھیر سارے خیر کے پہلو چھپا کے بیٹھی ہوئی ہو۔ فرمایا یہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر تمہارے لیے بڑا بھلا، بڑی خیر اور بڑا فائدہ چھپا دیا ہو۔ ایک تو خاص حکم جہاد کے ساتھ ہی ہے اس کا، اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ آج جس دور کے اندر ہم گزر رہے ہیں، ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ ہر اسی چیز کا انتخاب کریں جو ہماری طبیعت کے مطابق، ہمارے مزاج کے مطابق ہو، لیکن ہماری کوشش اور محنت کے باوجود اگر کوئی چیز ایسی ہمارے حصے میں آ جائے کہ جو ہمیں تھوڑی تھوڑی دشوار گزر رہی ہو، تو پھر کبھی کبھی ہمیں اپنی ان باتوں کو اللہ کی مرضی پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ میں نے تو اپنی کوشش اور محنت کی تھی اور اس کے باوجود یہ آ گئی ہے، تو لگتا ہے یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، تبھی تو یہ چیز میرے ساتھ آ گئی ہے۔ اور اگر میں اللہ کا حکم اور اللہ کا فیصلہ سمجھ کے وہ جو ناگوار سی چیز ہے اسے بھی قبول کر لوں، تو عین ممکن ہے میرا اللہ اس ناگوار چیز میں میرے لیے بہت سے خیر کے پہلو نکال دے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آئے اور انہوں نے آ کے اپنی زوجہ کی شکایت کی، اپنی بیوی کی شکایت کی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ بڑا تنگ کیا ہوا ہے اس نے بڑا اوکھا کیا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اسے آزاد کر دے، اسے طلاق دے دے۔ تو جب یہ بات کی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے میرے بچے بھی ہیں اور میں اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اپنے بچوں کو ایسا اپنی ماں کے سائے کے بغیر رہنے نہیں دیتا،
تو فرمایا پھر اگر اللہ نے فیصلہ فرما دیا اس کا تیرے حق میں تو پھر تو اسے قبول کر لے۔ دیکھ کہ ایک طرف سے وہ تجھے دشواری دے رہی ہے، تنگی دے رہی ہے، دوسری طرف اللہ نے اس سے تجھے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہوئی ہے، وہ اولاد جو تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو بعض دفعہ ایسے فیصلے بھی کچھ ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے معاملات بھی ہو جاتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی پہلو جو ہے وہ ہمیں تھوڑی تکلیف دے رہا ہوتا ہے، لیکن ہماری نظر صرف تکلیف والے پہلو پہ رہتی ہے، لیکن وہ جو باقی ڈھیر سارے خوشی والے پہلو ہوتے ہیں، برکت والے پہلو ہوتے ہیں، مہربانی والے پہلو ہوتے ہیں، اکثر ہم اس طرف دیکھتے نہیں ہیں۔ تو میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ بات حق ہے کہ کچھ چیزیں تمہیں دشوار اور ناپسند لگتی ہیں، پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں تمہارے لیے بڑی خیر بھی رکھی ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَعَسَىٰ، اور یہ بات بھی ہے کہ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، کسی چیز سے محبت کرو، کسی چیز سے پیار کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہت بری ثابت ہو، وہ تمہارے لیے بہت بری ثابت ہو۔ اس وجہ سے پتہ چلا کہ بندے کو صرف اپنی پسند اور ناپسند پہ نہیں کھڑے رہنا چاہیے، نظر ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پہ رکھنی چاہیے، نظر ہمیشہ اللہ کی مرضی پہ رکھنی چاہیے، اور پھر جو آ گیا ہے، جو چلا گیا ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی پہ خوش رہیں کہ یا اللہ ہمیں تیری مرضی مقصود ہے، ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، تو اگر ہمیں یہاں رکھے تو ہم یہاں بھی رہنے کے لیے تیار ہیں، اور یا اللہ ہمیں ایسی چیزوں سے بچا کہ جسے ہم پسند کریں اور وہ ہماری دنیا اور آخرت کو بگاڑ کے رکھ دیں۔ یا اللہ ایسی ہی چیزیں عطا فرما، بے شک وہ دنیا کی زندگی میں تھوڑی دشواری کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہماری دنیا کو بھی بنائے رکھیں اور ہماری آخرت کو بھی بنائے رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور رحمت پہ ہمیشہ بندے کو نظر رکھنی چاہیے۔ یہ باتیں ارشاد فرما کے بندے کی پسند اور ناپسند کا ذکر کر کے پھر ارشاد فرمایا واللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یعلم، وہ خوب جانتا ہے، اسے پتا ہے چیزوں کی حقیقت کا کہ چیزوں کی کیا حقیقت ہے، وَأَنْتُمْ، اور تم لا تعلمون، تم چیزوں کی حقیقت کو نہیں جانتے، تم تو ظاہر دیکھتے ہو اور ظاہر دیکھ کے فتویٰ لگا دیتے ہو، ظاہر دیکھتے ہو اور ظاہر دیکھ کے حکم لگا دیتے ہو، ظاہر دیکھتے ہو تو ظاہر دیکھ کے قریب کر لیتے ہو یا اپنے آپ سے دور کر لیتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ چیزوں کی حقیقت کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں اپنے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کر سب دعا۔ اللهم صل على سيدنا محمد